لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب دامت برکاتہم اور اس مدرسہ جامعہ تزکیۃ البنات قیومیہ کی معلمات اور اس کے ذمہ دار، یہاں کی طالبات اور دیگر میری ماں اور بہنوں، میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہم الصلوات والتسلیمات ان کی وصیت کا تذکرہ کیا ہے۔ وصیت نصیحت کو کہتے ہیں، لیکن نصیحت اور وصیت میں فرق یہ ہے کہ وصیت اس نصیحت کو کہتے ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب آدمی مرتا ہے تو جو نصیحت کر کے جاتا ہے اسے کہتے ہیں وصیت۔ لوگ بھی کہتے ہیں فلاں یہ وصیت کر کے گئے، یہ وصیت کر کے گئے۔ تو وصیت تاکیدی نصیحت کو کہتے ہیں، جو نصیحت دل کی دنیا سے اور بڑی ہمدردی کے ساتھ بڑی ضروری سمجھ کے کی جاتی ہے اسے وصیت کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ وصیت کسے کہتے ہیں تو اب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، کہ ابراہیم نے اپنے بچوں کو اسی کی وصیت کی، اسی کی نصیحت کی۔ ان آیات سے پہلے اسلام کا تذکرہ ہے، ایمان کا تذکرہ ہے، لہٰذا بہا اس کی ضمیر سے مراد ہے اسلام، اسلامی تعلیمات اور دین شریعت۔ تو وصّى بہا ابراہیم و بنی، کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی، ویعقوب، اور یعقوب نے بھی کیا وصیت کی انہوں نے؟ یا بنیہ، اے میرے پیارے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اسلام ہی پر مرو، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر نہ مرو۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں وصیت نقل کی ہے، اور قرآن پاک اللہ کا وہ عظیم کلام ہے جس میں ایک لفظ بھی بیکار نہیں، ایک لفظ بھی زائد نہیں ضرورت سے۔ لہٰذا اللہ نے جب اس کلام کو، اس وصیت کو نقل کیا ہے تو یہ وصیت نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ وصیت سنا دی جائے۔ یہ ہندو پور کے مسلمانوں کے لیے بھی، تزکیۃ البنات کی بچیوں کے لیے بھی، یہاں کی معلمات کے لیے بھی، اور یہاں کی عام عورتوں کے لیے بھی، دنیا کے ہر انسان کے لیے وصیت ہے، ہر مسلمان کے لیے وصیت ہے۔ کیا وصیت؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے،
یعنی اللہ نے تم کو مسلمان بنایا. جب اللہ نے تم کو مسلمان بنایا ہے تو تم مسلمان بن کے مرو. آگے اور بھی مضمون ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. فرماتے ہیں کہ کیا یہ اللہ نے یہودیوں سے سوال کیا ہے کہ اے یہودیوں، اس لیے کہ یہودی یہ کہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودیت پر مرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ ارے تم وہاں موجود تھے جب یعقوب نصیحت کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے اس وقت میں وہ موجود نہیں تھے. اللہ فرما رہے ہیں تم موجود نہیں تھے، ہم موجود تھے. جب ہم موجود تھے ہم ساری باتوں کو سن رہے تھے، بلکہ ہم ہی کہلوا رہے تھے. تو جب ہم کہلوا رہے تھے، یہ وصیت کروا رہے تھے، تو تم موجود نہیں تھے. ان کی وصیت سنو. انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھا. کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے پیارے بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے نواسوں، میری نواسیوں، اور میرے پوتوں، میری پوتیوں، میری بہوؤں اور میرے دامادوں، تم یہ بتاؤ کہ تم کس دین پر مرو گے. ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے. میری ماں اور بہنوں اور خصوصاً میری طالب علم ساتھیوں، ذرا یہاں غور کیجئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر. یعقوب علیہ السلام ان کے ابا پیغمبر ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف، یعنی یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے، یعنی 4 پشتوں میں ان کے یہاں پیغمبری. حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے پردادا حضرت ابراہیم پیغمبر، اور ان کے چچا حضرت اسماعیل پیغمبر. اتنے عظیم پیغمبر جن کا بیٹا پیغمبر، باپ پیغمبر، اور اپنا ان کے دادا پیغمبر، ان کے چچا پیغمبر، وہ اپنے بچوں سے سوال کر رہے ہیں. کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہ میرے پیارے بچوں، تم کس کی عبادت کرو گے؟ من بعدی، اے من بعد موتی، میرے مر جانے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ کس کی پرستش کرو گے؟ کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ کس سے خوف کھاؤ گے؟ کس کی محبت دل میں پالو گے؟ یہ سوال آپ نے کیا. یہ سوال بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے. آج ہم تھوڑے سے مولوی ہو گئے یا تبلیغی جماعت میں تھوڑا سا ہم لگ گئے تو اب ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ بگڑنے کا نہیں ہے نا. لیکن ہمارے لوگ، ہم جیسے لوگوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت ہے. کیا عبرت ہے؟ تم مولوی صحیح، تم مفتی صحیح، تم مقرری صحیح، تم کچھ بھی صحیح، تم اپنے زمانے کے کتنے بڑے عالم بن جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن تمہیں اپنی اولاد کی فکر کرنا واجب اور لازم ہے. اگر پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہی ہوتا، پیغمبر کا بیٹا مسلمان ہی ہوتا، پیغمبر کا بیٹا خدا کا فرما برداری ہوتا، تو خدا کی قسم حضرت ابراہیم کو اور حضرت یعقوب کو یہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہ تھی. اور پیغمبر جو کچھ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے. اسی لیے پیغمبر غصے میں بولے تو بھی دین ہے، خوشی میں بولے تو بھی دین ہے، گھر میں بولے تو بھی دین ہے، بستر پہ بولے تو بھی دین ہے، وہ مسجد کے منبر پہ بولے تو بھی دین ہے. لیکن مولوی تقریر کرے تو دین ہے،
گھر میں جو ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ دین ہے. مولوی کا ہر عمل یا کسی اور انسان کا ہر عمل معتبر نہیں ہے، مستند نہیں ہے جب تک اس کا عمل قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو. کتنا بڑا عالم دین ہو، کتنی بڑی تنظیم کا ذمہ دار اور کتنا بڑا انسان ہو، لیکن جب تک اس کی بات قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگی اس وقت تک اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اور پیغمبر غصے کی حالت میں کوئی بات بولے تو بھی دین ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو نوٹ کرتے رہتے تھے، بیٹھے ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک صحابی نے ان کو ٹوکا کہ بھئی آپ اللہ کے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی اللہ کے نبی غصے میں بھی ہوتے ہیں. یہ بات ان صحابی نے حضور سے پوچھی کہ اللہ کے نبی فلاں صحابی نے یہ بات کہی تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پیغمبر غصے کی حالت میں بھی غلط نہیں بولتا، ناحق نہیں بولتا، حق ہی بولتا ہے. پیغمبر کا خواب تک سچا ہوتا ہے. میں اور آپ خواب دیکھیں، جھوٹا ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، اور اگر سچا ہو بھی کسی کے لیے حجت نہیں. میں کو بیان کر رہا ہوں، قرآن بولوں تو حق حجت ماننا پڑے گا، حدیث بولوں تو ماننا پڑے گا، اور جو دین کی بات بولوں، فقہ کی بات بولوں ماننا پڑے گا. میں بولوں میں نے خواب میں یوں دیکھا تو آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کا خواب آپ کی جیب میں رکھ لیجئے، آپ کا خواب آپ کے لیے سچا ہے، دوسروں کے لیے معتبر نہیں. خواب بنیاد نہیں ہے، قرآن بنیاد ہے، حدیث بنیاد ہے، اجماع بنیاد ہے، قیاس بنیاد ہے. قرآن حدیث کے سوا یہ خواب کوئی لا کے اپنا بیان کرے، اپنا ذوق بیان کرے یا اپنا وجدان بیان کرے وہ معتبر نہیں ہے. لیکن پیغمبر زبان سے جو بھی نکالتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، وہ پیغمبر کی ہر گفتگو وہی ہے، اور پیغمبر کی خاموشی بھی وہی ہے. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کننا نفعل ورسول اللہ فینا. صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں یہ کرتے تھے اور حضور موجود تھے. یعنی اگر کوئی آدمی گھر میں بھی کوئی کام کر رہا ہے حضور کے زمانے میں تو وہ اس کے تعلق سے کوئی وحی آسمان سے آ جاتی تھی، یا نبی کے زمان کے سامنے کوئی بات ہوئی اور نبی نے اس پر کچھ نہیں کہا. آپ حدیث پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہاں ماشاءاللہ بخاری، مسلم اور یہاں ترمذی، مشکات، جلالین پڑھنے والی بچیاں ہیں اور پڑھانے والی معلمات ہیں. آپ حدیث کی تعریف جانتے ہیں. حدیث کس کی تعریف کیا ہے؟ اقوال رسول، افعال رسول اور تقریرات رسول. تقریر یہ وہ تقریر نہیں جو میں اب کر رہا ہوں، بلکہ تقریر کے معنی کسی بات کو ثابت کرنا. یعنی اللہ کے نبی کے سامنے کوئی بات ہوئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کیا اور نبی نے ٹوکا نہیں تو اسے کہتے ہیں تقریر. یہ بھی دین ہے، یہ بھی حدیث ہے، اس پر بھی عمل کیا جائے گا، وہ بھی مستند ہے. تو بہرحال میری ماں اور بہنوں، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس وصیت کو قرآن میں نقل کیا، اور حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب نے وصیت کی، اور وصیت کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر اور نسلوں میں پیغمبر، حتیٰ کہ انہی حضرت یعقوب کا نام ہے اسرائیل، جن کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. بعض علماء نے لکھا ہے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسلوں میں 4000 پیغمبر آئے، اور بعض روایات میں ہیں 10,000 پیغمبر آئے. اب ذرا اندازہ کرو، جس پیغمبر کی نسل میں 10,000 پیغمبر آ رہے، 4,000 پیغمبر آ رہے، وہ پیغمبر اپنے موت کے وقت میں اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت آئی یعنی موت کا وقت قریب آیا، مرض الوفات آیا، تو اس وقت میں آپ نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور سوال کیا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میرے لختے جگروں اور میرے دل کے گوشوں، تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ اگر کوئی تزکیۃ البنات میں معلمہ ہے، پڑھا رہے ہیں، یا کوئی جو مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، عالم ہے، مدرسہ چلاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہ سوال نہیں کرتا
لیکن ایک پیغمبر جس کی پشت میں اتنے پیغمبر پیدا ہوئے، وہ پیغمبر یہ سوال کر رہا اپنے بچوں سے موت کے وقت میں تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ نے اسے نقل کر کے مجھے اور آپ کو، رہتی دنیا کے سارے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ فکر کرنے کی چیز ایمان ہے، فکر کرنے کی چیز دین ہے، اسلام ہے، جس کی طرف توجہ ہونا چاہیے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر انسان نہیں، وہ انسان ہی نہیں جس کے پاس ایمان نہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا کفار کے تذکرے میں، اولئک کالانعام، وہ جانوروں جیسے، بلکہ آگے فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے۔ یہ میری دلیل ہے کہ وہ انسان ہی نہیں، ہاں آنکھ کان ناک ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، اور آدھار اور آئی ڈی کے اعتبار سے، دنیا کے اندراجات اور ڈاکیومنٹ کے اعتبار سے وہ انسان ہے، لیکن حقیقی انسان وہی ہے جس کے اندر ایمان موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ نے یہاں کافروں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کیا کرتا ہے بھائی؟ جانور دنیا میں پیدا ہوا، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ اس سے اولاد جنم لیتی ہے، اور وہ گھر بناتا ہے، اور اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ ایمان کا مکلف نہیں، اعمال کا مکلف نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس اللہ نے وہ عقل اسے نہیں دی۔ تو لہذا ایک جانور وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اور موج و مستی کرتا ہے، ساری رنگریلیاں کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے پاس نہیں تو وہ کیا ہے؟ تکلیف شرعی نہیں، ایمان نہیں، اور اس کا وہ مکلف نہیں، اور وہ بے قصور بھی ہے، اس لیے کہ وہ جانور ہے۔ لیکن جو انسان عقل رکھنے کے باوجود، فہم رکھنے کے باوجود، جسے اللہ نے عقل دی، فہم دی، اسی عقل اور فہم کا نتیجہ ہے، دیکھیے آج میں آپ کو بول رہا ہوں، میرے ہاتھ میں مائک ہے اور آپ کو سنائی دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کی عقل کا کرشمہ ہے۔ انسان نے مائک بنا دیا، لاؤڈ اسپیکر بنا دیا، انسان نے موبائل بنا دیا، انسان نے کمپیوٹر بنا دیا، انسان چاند پہ پہنچ گیا، انسان لوہے کو کبھی ہیلی کاپٹر بنا کر، ایروپلین بنا کر، راکٹ بنا کر کے وہ ہوا میں اڑا رہا ہے، انسان سمندر کی گہرائی میں وہ غوطہ زنی کر کے وہاں کے ہیرے جواہرات کو، وہاں کے لال کو وہ نکال کر کے لا رہا ہے، اور انسان سمندر کے اندر وہ ٹرینیں چلا رہا ہے اور مختلف ترقیات کر رہا ہے۔ یہ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ کہ اللہ نے اسے عقل دے رکھی ہے۔ اپنی عقل کی بنیاد پر انسان لوہے کو بولنے والا بنا دیا، موبائل بول رہا ہے، موبائل سن رہا ہے، موبائل آپ کچھ بولو آپ کا جواب دے گا۔ اب ایسے ایپ بھی آ گئے ہیں کہ آپ سوال کرو، وہ ایپ کیا کرے گا؟ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ انسان۔ ایسا انسان جس کو اللہ نے اتنی عقل دی، اتنی فہم دی، اس کے باوجود وہ اپنی عقل اور فہم کو استعمال نہ کرے، وہ کھو گیا لوہے میں، وہ کھو گیا مٹی میں، وہ کھو گیا پہاڑوں میں، وہ کھو گیا آسمانوں میں، وہ کھو گیا چاند میں، وہ کھو گیا سورج میں، ستاروں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، موبائل میں، کمپیوٹر میں، اسی دنیا کی ترقیات میں کھو گیا اور پاگل ہو گیا۔ سائنسدان سائنس میں ترقی کرتا ہے، ٹیکنالوجی والا ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن کتنے بڑے بے وقوف ہیں وہ سائنسدان، کتنے بڑے احمق ہیں وہ ٹیکنالوجی والے، وہ ایجوکیٹڈ لوگ جو اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سورج پر ریسرچ، چاند پر ریسرچ، لوہے کو اڑانے والے، لوہے کو بلوانے والے، لیکن ان بے وقوفوں نے چاند اور سورج کو دیکھنے کے بعد چاند اور سورج کے خالق کو نہیں پہچانا۔ جس لوہے کو اڑا رہے ہیں اس لوہے کے پروردگار کو نہیں پہچانا۔
اب جو وہ مٹی کے غلام بن گئے، وہ آگ کے غلام بن گئے، وہ جو ہے ہوا کے غلام بن گئے، وہ جو مختلف دنیا کے ایٹم وغیرہ کے غلام بن گئے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا. اگر وہ اپنی عقل کا استعمال کر لیتے تو ان کے لیے آسان تھا خدا کو پہچاننا. تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں. اللہ نے یہاں کیوں جانوروں جیسے کہا؟ اس لیے کہ سائنسدان بھی ہے، ایجوکیٹڈ بھی ہے، جو حساب دان بھی ہے، جغرافیہ دان بھی ہے، سیاست دان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتا، اپنے بنانے والے کو نہیں جانتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بیٹی اپنی ماں کو نہیں مانتی، اپنی ماں کی عزت نہیں کرتی، پڑوسیوں کی بڑی ہمدرد، پڑوسیوں کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، پکا کے دے دیتی ہے، کپڑے دھو کے دے دیتی ہے، غریبوں کی مدد کر دیتی ہے، سب کچھ کر رہی، لیکن اپنے جننے والی ماں کا احترام نہیں کرتی. آپ بتاؤ میری ماں اور بہنوں اور میری جو ہے بچیوں کہ جو بچی اپنی ماں کا احترام نہ کرے، ماں کے حقوق ادا نہ کرے، ماں کو نہ پہچانے، اس کے حقوق نہ ادا کرے، وہ بے وقوف لڑکی ہے. چاہے وہ پڑوسنوں کی جتنی چاہے خدمت کر لے، وہ غریبوں کی چاہے جتنی دستگیری کرے، کچھ بھی کر لے، اس لیے کہ جس ماں نے اسے جنا، 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، اپنی چھاتیوں سے اسے دودھ پلایا اور مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، رات کی تاریکی میں، ٹھنڈی میں، گرمی میں، اپنی بخار میں، بیماری میں، ہر موقع پر اسے اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. اگر اس بے وقوف بچی نے اپنی اس ماں کو نہیں پہچانا تو وہ بے وقوف ہے، وہ جو بیٹی کہلانے کے قابل نہیں ہے. اسی طرح جو انسان اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے خالق کو نہ پہچانے، اپنے اللہ کو نہ پہچانے، اپنے اللہ کی محبت میں گرفتار نہ ہو، اپنے اللہ کے لیے اپنی جان، مال، دولت، اپنی آبرو، عزت سب کچھ نچھاور نہ کر دے، وہ انسان بے وفا ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے. اور بلکہ قرآن نے کہا وہ جانوروں جیسے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، جانور بھی کھاتا ہے، وہ بھی پی رہے ہیں، جانور بھی پیتا ہے، وہ اس کی بھی اولاد ہوتی ہے، جانوروں کی بھی اولاد ہوتی ہے، وہ بھی گھر بناتا ہے، جانور بھی گھر بناتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، اگر کھانا پینا ہی بڑی بات تھی تو ہاتھی انسان سے افضل ہوتا. دیکھنے میں بھی بڑا بھاری ہے، ڈیل ڈول والا ہے، لیکن آپ جانتی ہے ہاتھی افضل نہیں، انسان کا بچہ افضل ہے، انسان افضل ہے. اونٹ افضل نہیں، انسان افضل ہے. گائے، بیل اور بھینس اچھا زیادہ کھاتے ہیں، اور ہم ایک ہفتے میں جتنا کھاتے ہیں وہ ایک وقت میں کھا جاتے ہیں. ہم ایک مہینے میں جتنا کھاتے ہیں ہاتھی ایک وقت میں اتنا کھا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہاتھی کو انسان کا ایک بچہ لوہے کی ایک سلاخ لے کر، ایک رسی لے کر کے ہاتھی کو بھی قابو میں کر لیتا ہے، اونٹ کو بھی قابو میں کر لیتا ہے، گائے اور بیل اور بھینسوں کو بھی قابو کر لیتا ہے، اس کا دودھ دوہ کر کے پی لیتا ہے، اسے کاٹ کر ذبح کر کے کھا لیتا ہے، سب کچھ کر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ایسی عقل دی. ایسا انسان اگر اپنے رب کو نہ پہچانا تو وہ جانور نہیں تو اور کیا ہے. اسی طرح انسان اگر اس کی اولاد ہو رہی، جانور کی بھی ہو رہی ہے. انسان اگر انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، گھر بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو کیا جانوروں میں انجینئر نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے مکڑی سے بہتر انجینئر کون ہے؟ مکڑی کا جالا دیکھو، کتنا چھوٹا سا، ہلکا سا، لیکن کتنا پیارا، کتنا نرالا، بال سے باریک قسم کے ریشے، وہ دھاگے، اس کے ذریعے سے وہ مکڑی گھر بنا دیتی ہے. چونٹیوں کو دیکھو، ان کی بلیں کیسی ہوتی ہے، سانپ کو دیکھو ان کے بل کیسے ہوتے ہیں، چڑیاؤں کو دیکھو ان کے گھونسلے کیسے ہوتے ہیں، جانوروں کو دیکھو ان کے گھر کیسے ہوتے ہیں. معلوم ہوا گھر بنانا، کھانا کھا لینا، اولاد کا ہو جانا یہ انسانیت کا کمال نہیں ہے. انسانیت کا کمال اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اور اسی کا نام ہے ایمان. جس میں ایمان نہیں، میں نے دعویٰ کیا تھا وہ انسان نہیں، شکل و صورت کا انسان ہے،
حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ اگر وہ حقیقت میں انسان ہے، اس کی عقل کام کر رہی ہے، اس کا دل دماغ جو ٹھیک ٹھاک ہیں، صحیح سالم ہے، تو اسے اپنے رب کو پہچاننا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر بجا لاؤ، مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو شکر بجا لانا ہے، اور دل کی گہرائی سے سجدے میں ہمیں سر رکھ دینا چاہیے کہ اس خدا نے بن مانگے ایمان دے دیا ہے۔ نعمت نہیں، الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے، بن مانگے اللہ نے ایمان دے دیا۔ اگر ہمیں بھی اللہ کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا تب بھی ماننا ضروری تھا، تب بھی ماننا ضروری تھا۔ ابھی پرسوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت میں وہ ابھی پاکستان میں مہمان بنے ہوئے، ان سے کسی نے، ایک مسلمان بھائی نے سوال یہ کیا کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور جو ہے مجھے میرے ماں باپ نے اسلام سکھایا، میں مسلمان بن گیا، لیکن بہت سے ہندو ایسے ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ نے ہندوؤں کے گھر میں پیدا کر دیا، عیسائیوں میں پیدا کر دیا، یہودیوں میں پیدا کر دیا، تو اب اس کا کیا قصور ہے؟ یہ سوال اس نے کیا۔ تو انہوں نے ایک جواب دیا، جواب ماشاءاللہ ٹھیک دیا، لیکن میں تھوڑا اور جو ایک اور بہتر جواب کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی وہ بات کہی، لیکن مجھے لگا کہ تھوڑا کمی رہ گئی۔ جواب یہ ہے کہ بھائی ابھی جو میں نے کہا وہی جواب ہے۔ کیا جواب؟ کہ عقل اللہ نے انسان کو دی، ہاتھی قابو میں آ رہا ہے، شیر قابو میں آ رہا ہے۔ دیکھیے آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سرکش کرتے ہیں، شیر کو سجا لیے ہیں، باغ کو سجا لیے ہیں، باغ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، شیر کھیل رہا ہے، سانپ کھیل رہا ہے، ہاتھی کھیل رہا ہے، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھی کے ساتھ کھیل رہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ نے انسان کو عقل دی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان اگر ہماری کوئی ماں اور بہنیں، وہ ہندو ہو کوئی بھی ہو، بازار میں جائیں عید کا کپڑا خریدنے کے لیے، میرا سوال یہ ہے، آپ جب کپڑا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی پیکٹ میں پیسہ ہے اور بازار میں 50 دکانیں ہیں ہندو پور میں، لیکن آپ جب دکان جاتی ہے نا، پڑوسنوں سے مشورہ کرتی ہیں کہ بھئی آپ کپڑے کہاں لیتے ہیں، تمہارے کپڑے بہت اچھے رہتے نا۔ اب میں موضوع پہ آ گیا، شاید اچھا لگ رہا ہوگا ہماری ماں اور بہنوں کو، اس لیے کہ ان کا موضوع ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہوگی۔ تو اب وہ پوچھتے ہیں تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں، تمہارے بچوں کے کپڑے اچھے ہیں، کہاں لیے تمہیں؟ اب وہ بتاتے فلاں جگہ لیے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ چلو بھی بنگلور، شیواجی نگر، گلشن جائیں گے، پھر مینا جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے۔ آپ جاتے نہیں جاتے؟ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے میں سوال کرتا ہوں، کیا ہندوپور میں کپڑا نہیں ہے اور بنگلور میں دوسری دکانیں نہیں ہیں، ہندوپور میں دوسری دکانیں نہیں ہیں؟ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، آپ اپنی عقل کا استعمال کرتی ہیں۔ کپڑا کہاں خریدوں، کپڑا کہاں خریدوں؟ حالانکہ 2000 روپے کا کپڑا ہے، 5000 کا کپڑا ہے، 10,000 کا کپڑا ہے۔ ارے 5000 کی کیا حیثیت ہے، 2000 کی کیا حیثیت ہے، 10,000 کی کیا حیثیت ہے؟ آپ 10,000 کے کپڑے کے لیے اتنے مشورے کرتے ہیں۔ ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، 10 مشورے کرتے ہیں کہ بھی کہاں اچھا کھانا ملتا ہے، کہاں بہتر ہوتا ہے، مشورہ کر کے انسان جاتا ہے۔ سوال یہ ہے بھئی ہر جگہ ہوٹل ہے، کسی بھی جگہ میں جاؤ، ایک ہی لائن میں 10 ہوٹلیں ہیں، گھس جاؤ کھانا کھا لو، لیکن کوئی ہندو بھی ایسے نہیں کھاتا، کوئی عیسائی نہیں کھاتا، کوئی سکھ نہیں کھاتا، کوئی مسلمان نہیں کھاتا، وہ پہلے تحقیق کرتا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، ذرا ہمیں سوچنا ہے، یہی میں جواب دینا چاہ رہا ہوں اس نوجوان کے سوال کا کہ جو ہے ہم 100 روپے کا کھانا کھانے کے لیے، 500 روپے کے کھانے کے لیے، 2000 کے کپڑے کے لیے اتنے مشورے کرتے ہیں، اتنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک انسان دنیا میں پیدا ہوا اور زندگی گزار رہا ہے، جی رہا ہے، اسے، اور وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے یا مانتا ہی نہیں ہے، تو کبھی اس نے غور کیا؟ میں 500 روپے کے لیے سوچتا ہوں، حجام شاپ میں جانے کے لیے کون سے حجام کے پاس جاؤں یہ سوچتا ہوں،
تو میں نے کبھی سوچا کہ میں جس مذہب کا پیروکار ہو، جس مذہب کو مانتا ہو، وہ سچا ہے یا غلط؟ پڑھو، قرآن کو پڑھتا، میرے نبی کی سیرت کو پڑھتا۔ ابھی ہمارے مفتی فیاض صاحب نے بتایا کہ سیرت کی ایک کتاب تیلگو میں جو ترجمہ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اسی جو شہر کے ایک انسان نے اس کتاب کو پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کیسے مسلمان ہو گیا بھائی؟ اس لیے مسلمان ہو گیا کہ اس نے نبی کی سیرت پڑھی اور اس نے قرآن کو دیکھا۔ اور کوئی بھی پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، قرآن کے قریب آئے گا، اسلام کے قریب آئے گا، تھوڑا سا بھی مزہ چکھے گا، 2-4 مرتبہ ہاتھ میں قرآن لے لے گا، خدا کی قسم اندر سے اس کا دل اسے مجبور کر دے گا کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ معلوم ہوا یہ کوئی ظلم نہیں ہے، سب کے ساتھ انصاف ہے۔ ہاں، ان پر غور و فکر کا زیادہ بوجھ اللہ نے ڈالا، ہمارے اوپر کم ڈالا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اللہ کا بڑا شکر کرنا ہے۔ ہم کھانا کھا کے بریانی مل جائے ہم شکر کرتے ہیں، الحمدللہ کرنا بھی چاہیے۔ دال کھا کے بھی کرنا چاہیے، صرف بریانی پہ نہیں۔ جو بھی کھاؤ، جو بھی پہنو، بلڈنگ میں ہو، جھونپڑے میں ہو، خاص مکان میں ہو، کرائے کے مکان میں ہو، بریانی کھاؤ، دال روٹی کھاؤ، کسی وقت میں بھوکے ہو تو بھی شکر کرو، تو بھی شکر کرو۔ اسی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے کھانے کی، کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، آگے بولیے بچیوں، وجعلنا من المسلمین، وجعلنا مسلمین۔ مدرسے کی جو طالبات ہیں، عربی سمجھتی ہیں، وہ سمجھ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ کھانا کھا رہا ہے انسان، روٹی کھا رہا ہے، دال چاول کھا رہا ہے، میرے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے لوگوں، میرے امتیوں، صرف روٹی پر شکر ادا کرو۔ روٹی سے بڑی نعمت، بلڈنگ سے بڑی نعمت، صحت سے بڑی نعمت، حسن سے بڑی نعمت، اچھے شوہر سے بڑی نعمت، اچھے باپ سے بڑی نعمت، اچھی روزی سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے۔ اس لیے میرے نبی نے دعا سکھائی کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے میرا پیٹ بھر دیا، مجھے کھلا دیا، پلا دیا، وجعلنا من المسلمین، اور شکر ہے میرے رب کا جس نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ روٹی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، شکر روٹی پر ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے نبی نے اسلام پر شکر کی بھی دعا سکھا کر یہ بتا دیا تم کھانا کھاتے ہوئے بھی اسلام کو یاد رکھو، سوتے ہوئے بھی اسلام کو یاد رکھو۔ اسی لیے سوتے وقت کی دعاؤں میں بھی، جگنے کے وقت کی دعاؤں میں بھی، سوتے وقت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنے کی تعلیم ہے۔ سورہ اخلاص میں کیا تعلیم ہے؟ توحید کی، اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اسی طرح روایتوں میں سورہ کافرون پڑھنے کا حکم ہے۔ سورہ کافرون کے اندر کفر سے برات ہے، شرک سے بیزاری ہے، شرک کے خلاف اعلان بغاوت ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو، اے بتوں کے پجاریوں، اے انسانوں کی پوجا کرنے والوں، اے سوریہ نمسکار کرنے والوں، اے وندے ماترم پڑھنے والوں، اے سورج کے غلاموں، اے چاند کے نوکروں، اے ستاروں کے نوکروں، اے دریاؤں کی، دریائے نیل اور دجلہ کی اور مختلف دریاؤں کی پوجا کرنے والوں،
درختوں کی پوجا کرنے والوں، جانوروں کی پوجا کرنے والوں، مٹی کی پوجا کرنے والوں، پتھروں کی پوجا کرنے والوں، ہم پتھروں کے خدا کی پوجا کرتے ہیں، ہم مٹی کے خدا کی پوجا کرتے ہیں، ہم سورج کے خدا کی پوجا کرتے ہیں، ہم چاند کے خدا کی پوجا کرتے ہیں، ہم انسانوں کے خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم تو کسی اور انسان تو اور انسان، کسی اور چیز تو اور چیز، ہم کسی نبی کے بھی سامنے جھکتے نہیں ہیں، ہم کسی پیغمبر کے سامنے بھی جھکتے نہیں۔ میرے نبی نے کیا وصیت کی تھی؟ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید گاہ نہ بنا لو، سجدہ گاہ نہ بنا لو، میری قبر پر میری قبر پر بھیڑ بھاڑ نہ بناؤ، عید کا ماحول نہ بناؤ، میری قبر پر سجدہ نہ کرو۔ ایک موقع پر صحابہ غالباً یمن گئے، وہاں انہوں نے دیکھا وہاں کی رعایا بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ صحابہ نے سوچا یہ بادشاہ دنیا کا غلام، اس کے سامنے اگر سجدہ کیا جا رہا ہے، سر ٹیکا جا رہا ہے، پیشانی ٹیکی جا رہی ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، عظیم پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ جن کی عمر کی، جن کی زندگی کی، جن کے شہر کی قسم کھاتا ہے۔ اس لیے صحابہ لوٹ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے سجدہ کیا جائے، پیغمبر کو بھی سجدہ نہیں ہے، پیغمبر کو بھی سجدہ نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، فرمایا آپ علیہ السلام نے تم میری تعریف میں ایسے مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کر کے ان کو خدا کا شریک بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، حضرت مریم کو خدا بنا دیا۔ اس طریقے سے تم میرے تعریف میں مبالغہ نہ کرو۔ معلوم ہوا مسلمان نبی کی بھی پوجا نہیں کرتا، نبی کو بھی کی بھی پرستش نہیں کرتا، وہ اللہ کی پرستش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے عبداللہ اور وہ رسول کہو، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ کلمہ شہادت پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسلام کا جو کلمہ ہے، کلمہ شہادت، جس کلمے کو پڑھ کے زندگی بھر کا کافر مسلمان بنتا ہے، جس کلمے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں بن سکتا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس کا اعتقاد رکھنے والا، اسے تسلیم کرنے والا، اس کے مضمون کو دل میں جمانے والا جنت میں ضرور جا کے رہے گا۔ کلمہ شہادت میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ کلمہ شہادت میں جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دلوائی گئی، وہاں رسول کی صرف رسالت کی گواہی نہیں ہے۔ مدرسے کی بچیوں غور کرو، ذرا طالبات غور کرو، غور کرنے کی چیز ہے۔ میں بار بار ہماری ان بچیوں کو توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ آپ کی گودوں میں آئندہ نسلیں کھیلیں گی۔ آپ جس گھر میں جاؤ گی اس گھر میں اللہ روشنی پیدا کر دے گا۔ آپ چاند کی مانند ہیں، آپ سورج کی مانند ہیں، آپ ستاروں کی مانند ہیں۔ مدرسہ تزکیۃ البنات سے یہاں سے قرآن کا نور، قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی، فقہ کی روشنی یہاں سے حاصل کرو۔ یہاں سے جہاں جہاں جاؤ، مدرسہ تزکیۃ البنات سے آپ نے جو قرآن پڑھا، جلالین میں جو پڑھا، مشکات میں جو پڑھا، بخاری میں جو پڑھا، اس کا مضمون جگہ جگہ پھیلاؤ۔ ابھی صبح میں میرا ایک جگہ بیان تھا، وہاں میں نے ایک بات کہی تھی، دل چاہتا ہے مضمون سے ہٹ کے وہ بھی کہہ دوں آپ کو، اور کیوں نہ چاہے، اس لیے کہ مدرسے میں خطاب کر رہا ہوں، آپ سے خطاب ہے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ تو میں نے وہاں یہ بات کہی، عام طور سے ہماری بہت سی بچیاں مدارس میں پڑھ لیتی ہیں، ماشاءاللہ 2 سال 4 سال 5 سال پڑھ لی،
عالمہ ہو گئی، فاضلہ بن گئی، قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ سب ان کو آ رہا ہے، ماشاءاللہ قرآن کا درس دے رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ اتفاق سے ان کے ماں باپ ان بچیوں کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے۔ اگر ان بچیوں کی مائیں ہیں، میں ان کو بھی توجہ دلاتا ہوں، ان کی معلمات کو بھی توجہ دلاتا ہوں، ان ہیروں کو، ان جواہرات کو ضائع نہ کرو۔ یہ جو بچیاں پڑھ کے فارغ ہوتی ہیں، جن کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کے مضامین ہیں، اور عام طور سے میرا ایک تجربہ ہے پڑھنے میں، اگر محنت کرے تو لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں آگے بڑھتی، یہ میرا تجربہ ہے۔ میرے ایک دوست اب یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کی بچی پڑھتی ہے، اس کا میں نے کئی دفعہ امتحان لیا، ماشاءاللہ بڑی زیرت، بہترین قسم سے وہ قرآن کا ترجمہ کرتی ہے، عربی زبان جانتی ہے۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ بچیاں اچھی طرح پڑھ لیتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، اتفاق سے ان کا نکاح غلط جگہ کر دیا جاتا ہے، شوہر ناقدرہ مل گیا، سسرال والے ناقدرے مل گئے، تو کیا ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد یہ بچیاں بھی معاف کرنا ناقدری ہو جاتی۔ شوہر ناقدرہ تھا، سسرال والے ناقدرے تھے، اور کبھی کبھی ماں باپ بھی ناقدرے ہوتے، اور عموماً ناقدرے ہوتے۔ بچے پڑھ کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد شادیوں میں وہی رواج، وہی رسوم، وہی خرافات، شریعت کا لحاظ نہیں، کسی کا انتقال ہوا وہی بدعات، وہی خرافات سب ہوتے۔ بھئی اگر ایسا ہے، آپ نے اپنی بچی کو عالمہ کیوں بنایا؟ اپنے بیٹے کو عالم اور مفتی کیوں بنایا؟ اگر آپ مفتی کی ماں ہیں، مفتی اور عالم کی بہن ہیں، عالم کی بیوی ہیں، اور عالمہ کی ماں ہے، اور آپ فخر کرتی ہے میری بیٹی مدرسے میں پڑھی ہے، میرا بیٹا مدرسے میں پڑھا ہے، تو آپ اپنے زندگی میں دین کیوں نہیں لاتی؟ اس لیے میری ماں اور بہنوں، صرف مدرسے میں پڑھا دینا کافی نہیں، مدرسے کی تعلیم کو اپنے گھر میں جاری کرو، اپنے گھر میں پردے کا ماحول بناؤ، دیور سے پردہ، سسرالی رشتہ داروں سے پردہ، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ان سے پردہ فرض ہے۔ اسی وجہ سے خالہ کے بیٹے سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ جب نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پردہ کرنا فرض ہے۔ یاد رکھ لو، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں ہے، خسر ہے، پردہ نہیں ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو رشتہ دار ایسے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، وہاں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پردہ نہیں ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے پردہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت بچپن سے ساتھ کھیلے سو، بچپن سے ساتھ کھیل رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان ہونے کے بعد ان کو ملا دو اور پردہ نہ کرواؤ۔ تو اس لیے میری پیاری بچیوں، یہاں آپ پڑھ رہی ہیں تو یاد رکھ لو، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلو، انقلاب برپا کرو، ورنہ ان مدارس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ مدرسے میں پڑھ کے یہاں سے چلی جائیں، آپ پہ پردہ نہ آئے، آپ رسومات کو نہ چھوڑیں، بدعات اور خرافات کو نہ چھوڑیں، آپ دین کے پیغام کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو، لوگوں کو معلوم ہو، ارے بھائی یہ عالمہ ہے فلاں کے گھر میں، بڑی متقی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، کسی کے سامنے نہیں آتی، بڑا پردہ کرتی ہے، کسی غیر محرم سے بات نہیں کرتی، نماز کی بڑی پابند ہے، تہجد کی بڑی پابند ہے، ذکر کی بڑی پابند ہے، فلاں سے اس کا اصلاحی تعلق ہے، اور فلاں فلاں اس کی خوبیاں ہیں، ماشاءاللہ جو اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا دل اس اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، یہ کہنا چاہیے۔ اس لیے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری زندگی میں پردہ بھی آئے، ہماری زندگی میں دین بھی آئے، ہماری زندگی سے بے دینی نکل جائے، بدعات نکل جائے، خرافات نکل جائے، رسومات نکل جائے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا آپ چاند کی مانند ہیں، آپ سورج کی مانند ہیں، اس لیے کہ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کے بھی دامن کو پکڑ لو، جس کی بھی جوتیوں کے مطابق چلو، جس کے نقش قدم پر چلو، جس کے قدم سے قدم ملا لو، تم جنت میں جاؤ گے، تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ انہی صحابہ کے غلام
یہ مدارس میں پڑھنے والے ہیں، اور انہی صحابیات کی نوکرانیاں، ان کی باندیاں، یہ بچیاں ہیں جو مدارس میں پڑھتی ہیں، لہٰذا یہ بھی چاند سورج کی مانند ہے۔ آپ جس گھر میں جائیں وہاں اسلام کا سورج روشن ہونا چاہیے، آپ جس گھر میں جائیں وہاں اسلام کا چراغ روشن ہو جانا چاہیے۔ ہاں، حکمت کے ساتھ، ایک احتیاط کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، ایسا نہیں آج نکاح ہو کے گئی کل سے فتویٰ دینا شروع کر دیا، نہیں، ماحول بناؤ، بچوں کو اپنے سے قریب کرو، بچوں کو پیار دو، ان کو مٹھائی کھلاؤ، ان سے پیار محبت کی بات کرو، دھیرے دھیرے دین کی بات کرو۔ آپ کے ان کے گھر میں اور بھابیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، ساس ہیں، دیورانیاں ہیں، جٹھانیاں ہیں، اور مختلف رشتہ داریاں ہیں، یہ آپ کی بہنیں ہیں، ماں ہیں، آپ ان کو تھوڑا پیار دو، محبت دو، قریب کرو ان کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ یاد رکھ لو، جب آپ جائیں گی ابتدا میں فارغ ہو کے، جب پردہ کریں گی نا، خاندان کے لوگ کہیں گے بڑا پردہ کرنے آئی، تانا دیتے ایسا، لیکن یاد رکھ لینا جب آپ اس پہ جم جائیں گی نا، 2-4 سال کے بعد وہی کہیں گے بھائی وہ بچی بڑی پردے کی پابند بھائی، کیوں بولیں گے؟ لیکن اگر آپ پڑھ کے گئے، پردہ نہیں کیا، دین چھوڑ دیا، برقع نہیں اتر گیا، شادی میں گئے، منگنی میں گئے، کسی کے انتقال پہ گئے، سب برقع آپ نے اتار دیا، بے دین بن گئے، بنگلور گئے، اپنے برقع اتار دیا، تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے مدرسہ تزکیۃ البنات میں پڑھی ہوئی ہے، عالمہ ہے، بخاری پڑھی ہے، پردہ نہیں کرتی۔ شروع میں تانا بھی وہی دیں گے، پردہ چھوڑ دو گی تو زندگی بھر تانا دیں گی، اور قیامت میں اللہ پکڑ بھی کرے گا۔ لیکن اگر شروع میں آپ نے جھیل لیا، اور ہر مومن اور ہر حق پرست کے لیے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اور اس تحفے میں مزہ ہے۔ کیا تحفہ؟ تانے۔ جو بھی کام کرتے ہیں، علماء ہو، صلحاء ہو، جو معلمات ہو، کوئی بھی ہو، جو دینی مزاج رکھے گا، دین کی سچی بات کہے گا، حق بات کہے گا، حق کام کرے گا، حق بات پہ چلے گا، لوگ تانا دیں گے، لیکن یاد رکھنا شروع میں تانا دیں گے، جب تم جم جاؤ گے تو ان کا تکبر پاش ہوگا، ان کا بچہ بیمار ہوگا، دعا تمہارے سے پڑھائیں گے، ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوگی، تمہارے سے تحریک کروائیں گے، اور ان کا گھر کے افتتاح ہے، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوگا، تمہاری یاد ان کو ستائے گی، فلاں گھر میں ایک بچی قرآن پڑھی ہے، اب تمہاری یاد آئے گی۔ اس لیے میری پیاری بچیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ نے جو دین دیا، دین کا علم دیا، آپ کو تو اللہ نے 2 نعمتیں بڑی دے دی، ایک دین، ایمان تو سب کو ملا ہے، ہمارے ماں باپ کو ملا، سب کو ملا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ علم کی روشنی بہت بڑی دولت ہے۔ جس کے پاس علم نہیں دین کا، اس پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، جس کے پاس علم دین نہیں، اس کی فکر صحیح نہیں ہو سکتی، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، اس کی سوچ، اس کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جس کے پاس قرآن کا علم، حدیث کا علم اور نور نبوت اس کے پاس ہوگا، علم نبوت کا نور ہوگا، خدا کی قسم اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کر کے کہی ہے بات، لیکن اس میں ہماری بہنوں کو بھی کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضور نے فرمایا دنیا میں عام طور سے نکاح 4 وجوہات سے کیا جاتا ہے۔ لمالہا، مال دیکھ کر، ان کے ابا کے پاس بڑی دولت ہے، بلڈنگیں ہیں، بڑا کاروبار ہے، فیکٹریاں ہیں، یہ دیکھ کے بیٹی مانگی جاتی ہے۔ کیوں؟ بیٹے کو بھیک میں کار مل جائے گی، بنگلہ مل جائے گا، بھیک کی خاطر نکاح کیا جا رہا ہے۔ عورت نہیں چاہیے، بیوی نہیں چاہیے، بیوی کے پاس یا بیوی کے باپ کے پاس جو مال ہے وہ چاہیے۔ بعض لوگ نکاح، یہ جو مال کی بنیاد پر نکاح کرنا یہودیوں کی علامت ہے، اسی لیے حضور نے اس کا ذکر یہاں کیا۔
تو حضور نے اس زمانے کا رواج بتایا ہے اور آج بھی یہی ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہے مال دیکھ کے نکاح کرنا۔ جو اسرائیل والے ہیں نا یہودی، ان کا وتیرہ ہے مال دیکھ کر نکاح کرنا، یہودی کا مزاج۔ اور ولی جمالہا، یہ عیسائیوں کا مزاج ہے۔ کرسچن کا، ان کا مزاج کیا؟ عورت کا حسن دیکھتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں، چمڑی دیکھتے ہیں، چمڑی دیکھتے ہیں، بعض لوگ دمڑی دیکھتے ہیں۔ تو چمڑی دیکھ کے نکاح کر لیا، بہت گوری ہے، چپٹی ہے، یہ بات الگ، 2 مہینے کے بعد جینا حرام کر دے گی۔ اب اس کے بعد روئے گا زندگی بھر، ارے بھی بہت گوری تو مل تو گئی لیکن جینا حرام ہے۔ اور تیسرا طبقہ کون؟ ولی حسبیہ، خاندان دیکھ کر۔ یہ عربوں کا مزاج تھا حضور کے زمانے میں۔ جو عرب تھے وہ حسب اور نسب کی بڑی حفاظت کرتے تھے، اس لیے وہ تمام چیزوں کے ساتھ سب سے زیادہ اہمیت حسب کو دیتے تھے۔ حضور نے بتا دیا یہودی مال کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، عیسائی عورت کا رنگ دیکھ کر نکاح کرتا ہے، اور جو مشرکین مکہ عرب کے لوگ یہ جو ہے حسب و نسب دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کا شیوا کیا ہے؟ ولی دینہا، دین دیکھ کر نکاح کرتا ہے، دین دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مرد، اگر تو عقل مند ہے تو دیندار عورت کو لے کر کامیاب ہو جا۔ فَاظْفَرْ، کامیابی تیرے قدم چومے گی، تیرے گھر میں کالی کلوٹی سہی، اس کا باپ معمولی خاندان کا سہی، وہ جھونپڑے میں رہنے والی سہی، وہ کرائے کے مکان والی سہی، دین دیکھ کر کے اگر تو لائے گا اپنے گھر میں دلہن کو، خدا کی قسم صرف سہاگ رات میں نہیں، ابتدائی دنوں میں نہیں، موت تک وہ تیرے لیے سکون کا سبب بنے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، تیرے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے، تیرے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے۔ معلوم ہوا جو عورت دیندار ہوتی ہے اس کے شوہر کے دونوں ہاتھوں میں بولو لڈو ہوتا ہے۔ معلوم ہوا وہ شوہر خوش قسمت ہے جس کے نکاح میں دیندار عورت ہو۔ اس لیے میری بچیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کے دین کی قدردانی کرو اور اللہ کے دین کے علم کی قدردانی کرو، اس کا لحاظ کرو۔ اگر اس کی قدردانی کرو گے آخرت کی نعمتیں چھوڑو، پوچھنا ہی کیا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دماغ میں وہ پلان بھی نہیں آیا۔ آج کھانے کی نئی نئی ڈشیں کھاتے ہیں نا، ہزاروں قسم کی بریانی، ہزاروں قسم کا چکن اور فلاں، جاؤ ہوٹل میں لمبی لمبی لسٹیں ملیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہوٹلوں میں جتنے ڈشیں ملتی ہیں یہ ڈشوں کے بعد وہاں کی ڈش ہے۔ یہاں جتنے آرام دہ چیزیں ہیں، یہاں کا اے سی، یہاں کی آرام کی چیزیں، اس سے بھی بہت آرام دہ چیزیں جنت میں، تو وہاں کی نعمتیں تو پوچھنا کیا۔ لیکن خدا کی قسم جو اللہ کے دین کو، ایمان کو تھام لیتا ہے اور اللہ کے دین کے علم کی قدردانی کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ اسے عزتوں سے مالا مال کرتے ہیں، عزتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ ایک بات ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فرما کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ مدرسے کی بچیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے علم دین حاصل کرنے والوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے فلاں کام کر لو، یہ کر لو، علماء کو بھی مشورہ دیتے، ڈاکٹر کو نہیں بولتے انجینئر بنو، انجینئر کو نہیں بولتے ڈاکٹر بنو، کارپینٹر بنو، لیکن ہر عالم کو بولتے ہیں حضرت تمہیں کوئی اور کام بھی کر لو حضرت۔ یہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے علماء کا منصب نہیں پہچانا۔ علماء کا کام ہے انسانوں کو ان کے رب سے ملانا، ان کو اس سے فرصت ہو تو وہ کوئی کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس اس سے ہی فرصت نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر بلڈنگ بنانے کے لیے انجینئر کو بلائے گا، خود انجینئر نہیں پڑھے گا، انجینئر ہی نہیں پڑھے گا، اسی طریقے سے عالم
ڈاکٹر کی خدمت لے گا، انجینئر کی، فلاں کی لے گا، لیکن جو ہے وہ اپنے علم دین کی خدمت کے سوا کوئی اور فیلڈ اختیار نہیں کرے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے دنیا میں عام طور سے جو سیٹ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ان کو 3 چیزیں ملتی ہیں، ایک اچھا کپڑا، ایک اچھا کھانا، ایک عزت۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جتنے علماء ہیں، دین سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، اللہ ان کو عزت بھی دے دیے۔ دیکھو بھئی مدرسے کی معلمہ سے جو بھی ملیں گے عزت سے ملیں گے کہ بھئی ماشاءاللہ یہ تزکیۃ البنات کی معلمہ ہے، سب عزت دیں گی، آپ جہاں جائیں گی لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی بہنیں کھڑی ہو جائیں گی، بھئی یہ مدرسے کی معلمہ ہیں، یہ بخاری پڑھاتی ہیں، یہ مشکات پڑھاتی ہیں، یہ فلاں پڑھاتی ہیں، یہ آپ کو اللہ نے عزت دے دی۔ اور روزی اللہ حضرت فرماتے تھے مولویوں کے پیٹ مرغیوں کے قبرستان ہیں، یعنی مطلب حضرت اپنے مزاحی انداز میں فرماتے تھے کہ مطلب یہ ہے اللہ ان کی روزی انڈیل کے رکھ دیتا ہے، اور تو اللہ عزت بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، کپڑا بھی عمدہ دیتا ہے، علماء کے کپڑے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں علم دین کی بھی قدر کرو، اور میں ہماری عام جو ماں اور بہنیں ہیں اور بچیوں کی مائیں ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ یہی پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہی پیغام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تمام انبیاء کا اور قرآن کا۔ میں نے اپنے موضوع بدل لیا تھا، ورنہ بعد میں تفصیل سے کہتا، بڑی اہم چیز بھی ہے، ضرورت بھی تھی اس کو کہوں۔ انشاءاللہ کل تک میں یہاں ہوں، کسی مجلس میں اس عنوان پر تفصیل کے ساتھ اور گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں ہمارے دوست اور میرے مشفق حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اس کا موقع دیا کہ میں آپ سے خطاب کروں۔ اسی طریقے سے یہاں کے جو ذمہ دار یہاں کے بانی ہیں حاجی عظمت اللہ صاحب اور ان کے متعلقین، اسی طریقے سے مدرسے کی معلمات، بچیاں، سب کا میں شکر گزار ہوں، اور جو ہے میں سب کو جزاکم اللہ خیرہ کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے حقیق کو سننے کی کوشش کی اور مجھے یہ موقع دیا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مدرسے کو جو ہے دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو ہے یہاں کی خدمات کو دور دور تک اللہ پہنچائے۔ میں ان سے گزارش بھی کرتا ہوں آپ حضرات علماء کی جو خدمات لے کر ان کی رہنمائی کے ساتھ آپ دین کی خدمت میں لگے رہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کو نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کر لیے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، پچھلی زندگی بہت گناہوں کے ساتھ گزار دی، اے اللہ بہت گناہ ہم نے کر لیے، اے اللہ ہم آپ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ بڑا مبارک موقع ہے، مدرسے میں جمع ہیں، یہاں مدرسے میں پڑھنے والی پیاری معصوم بچیاں ہیں، اے اللہ جن کے لیے آپ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کے نبی نے فرمایا جب تک وہ دین کی تعلیم کے لیے لگی ہوئی ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا اے اللہ ان معصوم بچیوں کی برکت سے، ان کی تعلیم کی برکت سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھل دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اگلی زندگی بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم بہتر بننا چاہتے ہیں، نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہیں، ان کی قید سے اے اللہ ہم دوبارہ گناہوں میں لگ جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد و نصرت کر دیجئے۔ اے اللہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر چند روزہ ہے، اے اللہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اے اللہ اس دنیا میں جیتے جی اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہماری بہت سی نادان بچیاں
اے اللہ کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اپنے اسلام کو خیر بات کہہ رہی ہیں، اے اللہ ان بچیوں نے اسلام کو سمجھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، ورنہ اے اللہ قرآن تو وہ دولت ہے کہ وہ کافروں کو مومن بناتی ہے، ایمان والوں کو کہاں دور کرتی ہے۔ اے اللہ ہمارا ہی قصور ہے، ہم نے تیرے دین کے علم کو عام نہیں کیا، ہم نے اپنے بچوں کو دین کے علم سے محروم رکھا۔ اے اللہ ان بچیوں کو، ان کے ماں باپ کو، اس مدرسے کے چلانے والوں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ یہ جہاں جائے ان کو اے اللہ روشن ستارے بنا دیجئے، چراغ بنا دیجئے، جن گھروں میں یہ بہو بن کر جائیں، جن گھروں کی یہ بیٹیاں ہیں، جن کی بہنیں ہیں، جن کی مائیں ہیں، اے اللہ ان کے لیے اے اللہ روشنی کا ان کو مینار بنا دیجئے، ان کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کے دین پر بھی قائم فرما، آپ کے دین کی خدمت کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی توفیق ہے کہ اے اللہ ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ وہ بھی ریا کے ساتھ، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا کر دیجئے، اے اللہ ہماری جملہ ضرورتوں کو پورا کر دیجئے، ہمیں دین بھی عطا کر دیجئے، دنیا بھی عطا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں مکان بھی دیجئے، اچھی روزی بھی دیجئے، اے اللہ اچھا کپڑا بھی دیجئے، عزت بھی دیجئے، اے اللہ آخرت بھی دیجئے، قبر کے مسائل حل کر دیجئے، قبر کے سوالات کا جواب ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، حشر کے میدان میں جہاں ساری انسانیت ہوگی رسوائی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تبارک وتعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔